اللہ رب العزت کی عطا کردہ پیدا کردہ بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی دولتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، بولنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سماعت کرنے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ناک عطا فرمائی، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر اس دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بہت سی دولت ہے، پیسہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اگر کوئی بہت سی زمینوں کا، بہت سے مربوں کا مالک ہے، کاروں، کوٹھیوں، بنگلوں، فیکٹریوں، ملوں کا مالک ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ یا اگر کوئی بہت بڑا کامیاب سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، چیف جسٹس ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ لیکن سامعین محترم، ایک دولت ایسی عظیم دولت ہے، ایک نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے باقی ساری کائنات کی نعمتیں، دولتیں کم معنی رکھتی ہیں، کم مقام رکھتی ہیں، کم سٹیٹس، کم درجہ رکھتی ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس وہ خاص ذکر کردہ نعمت تو موجود ہے، بہت سی دولت، بہت سا پیسہ نہیں بھی ہے، یقین جانیے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وہ خاص ذکر کردہ نعمت نہیں ہے، دولت کے، پیسے کے انبار لگے پڑے ہیں، وہ اربوں کھربوں کی جائیداد کا، دولت کا مالک ہے، یقین جانیے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی بدقسمت ترین انسان ہے۔ وہ دولت کون سی دولت ہے؟ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ بلا شبہ، بے شک
وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. ذرا دہرائیے، کس کی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. پروردگار کی قسم ہے، جس کسی کو یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت میسر آ گئی اور اسی نعمت پہ زندگی بسر کر کے اسی نعمت کو ساتھ لیے دنیا سے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نعمت سے محروم زندگی بسر کر کے اس نعمت کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، پروردگار کی قسم ہے لٹ گیا، مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا ایندھن بن گیا. پتہ چل گیا کہ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے. پتہ لگ گیا کہ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ خاص کرم ہوا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پہ نگاہ کرم ہوئی کہ میرے پروردگار نے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا. میرا خاندان جو حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے. میرا دادا قادیانی، میری دادی قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے چچے، میری پھوپھیاں، میرے کزن، سب کے سب قادیانی تھے. غرض کے حد نگاہ تک کفر ہی کفر تھا، حد نگاہ تک ضلالت ہی ضلالت تھی، حد نگاہ تک ارتداد ہی ارتداد تھا، حد نگاہ تک زندگیت ہی زندگیت تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان میں سب سے پہلے رحمت کا، بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. الحمدللہ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں، آپ کے پاک ہاتھوں میں، آپ کے مطہر ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھروں میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ الحمدللہ میرے پروردگار نے مجھے بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے ہیں۔ میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ آپ میری بات پہ یقین کرنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ میں اس طبقے کے لیے جو ان قادیانیوں کے گھروں کے کھانے کھاتے ہیں، اس طبقے کے لیے جو قادیانیت کے بارے میں نرم گوشہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اس طبقے کے لیے جن کی قادیانیوں سے یاریاں ہیں، جو قادیانیوں سے محبت کرتے ہیں، جو قادیانیوں سے لین دین کرتے ہیں، جو قادیانیوں سے یاریاں کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، انہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانی اس کائنات کے سب سے بڑے گستاخان رسول ہیں۔ قادیانیوں نے پروردگار کی شان میں بکواسات کی، قادیانیوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات بکے، قادیانیوں نے نبی پاک کے پیارے صحابہ، نبی پاک کے پیارے اہل بیت، ان کی شان میں بکواسات کی۔ قادیانی اس کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، قادیانی اس کائنات کے سب سے بڑے زندیق ہیں، قادیانی اس کائنات کے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو یاری کرے گا، ایسے لوگوں سے جو پیار کرے گا، ایسے لوگوں سے جو اپنے تعلقات استوار کرے گا، علماء بیٹھے ہیں، ان سے
قرآنی ہے، ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ قادیانیوں کے یاروں کا، قادیانی نرازوں کا، قادیانیوں کے حمایتیوں کا خاتمہ ایمان میں نہیں ہوگا، بلکہ جو خاتمہ قادیانیوں کا ہوگا وہی خاتمہ قادیانیوں کے یاروں کا بھی ہوگا۔ ایسے بات نہیں کر رہا، میں ابھی باہر کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی کسی اور گھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے گھر کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے، اس جذبے سے، اس سوچ سے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ایمان کا پہرا دینا یہ مجھ پہ فرض بنتا ہے۔ میں آپ دوستوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے کیسے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ میرا دادا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے بچپن کے زمانے میں اسلام کو چھوڑ کر جہالت کی بیس پہ قادیانیت کے زہر کو پی لیا تھا، میرا دادا جس کو قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، میرا دادا جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے بڑے بڑے قادیانی ہمارے گھر میں آتے تھے، اور لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ لاہور میں ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے۔ یہ میرے پروردگار نے مجھ میں کرم کر دیا کہ مجھے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے رہتے ہیں، علماء کرام سے، علامہ سجاد رضوی صاحب سے اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے اور نیک بندے ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے تو زبان پہ اور کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، آخری ٹائم آتا ہے تو زبان پہ اور درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے، ذکر کرتے کرتے، اذکار کرتے کرتے روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ کتنے دیکھے حالت نماز میں روح پرواز کر گئی، کتنے دیکھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کتنے دیکھے سجدے میں، حالت سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نیک بندے آخری ٹائم آتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں، اور وہ دیکھو جنت کے گیٹ کھل گئے۔ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، اور دیکھو دیکھو جنت کے اندر شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ دیکھو مجھے لینے کے لیے کتنے حسین لوگ آ رہے ہیں، اور وہ دیکھو کتنے جمیل لوگ، کتنے خوبصورت چہروں والے، کتنے نورانی چہروں والے اور مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی کہتے کہتے، ذکر کرتے کرتے، اذکار کرتے کرتے روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ اور قادیانیوں، آج کے اس پروگرام میں میں تمہیں اسلام کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں، اور میرا دادا جس کو تم معاذ اللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور میرا دادا جسے دیکھنے کے لیے تم پوری دنیا سے ٹریول کر کے ہمارے گھر میں آتے تھے، میرے دادے کا آخری ٹائم آیا تو زبان
زبان پہ گالیاں جاری ہو گئی. قل استغفر اللہ. آخری ٹائم آیا زبان پہ ماں کی گالیاں لامسا، بہن کی گالیاں، بیٹی کی گالیاں، اور بلائی گالیاں، آوارہ گالیاں بکتے بکتے روح پرواز کر گئی. اور جسے تم صحابی کہتے تھے دنیا نے عبرت کا نشان بن کے کتے سے بری موت کر کے جہنم واصل ہو گیا. عبرت پکڑو، آنکھیں کھولو. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں بھیجے جاؤ، اگر چاہتے ہو حضور سرور کائنات کی شفاعت میں جائے، تو قادیانیت میں لانتے بیچتے سرور کائنات کے دام رحمت کو بھاگ کے آ جاؤ. تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو. میں نے کس کی بات کی؟ دادے کی. عبرت ناک انجام کی. کس کی بات کی؟ دادے کی. آگے چلیے. میری دادی کی سگی بہن کون؟ ابھی باہر نہیں جا رہا. میری دادی کی سگی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی. ساری زندگی اس نے قادیانیت کے لیے کام کیا. اور سنیے اس کا انداز کیا تھا. چونکہ میں آگے چل کے بڑی تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا کہ یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ قادیانیوں سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مسلمان ملے یہی بولو جو کلمہ ٹاٹا وہی کلمہ ساڈا، جیڑی نماز تہاڈی وہی نماز ساڈی، جیڑا قرآن تہاڈا وہی قرآن ساڈا، جیڑا دین تہاڈا وہی دین ساڈا. مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں. یہ مولوی ظالم ہے، یہ پیر ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بڑے پویتر ہیں. یہ قادیانیوں کی اور ٹریننگ ہوتی ہے. جب میں خود قادیانی تھا ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے. ہم سے کہا جاتا تھا کہ جب بھی مسلمان ملے خود کو مسلمان ہو کے اس کے سامنے پیش آؤ. لیکن یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے. یہ کیا ہے؟ چیٹنگ ہے. یہ کیا ہے؟ قادیانیوں کی درندگی ہے. تاجدار بریلی نے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو یہی کام توجہ کرنا، یہی کام میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی اور مبلغہ تھی یہی کام کیا کرتی تھی. اور اس کا طریقہ واردات دیکھو. لوگوں کے گھروں میں جاتی، غربا کے غریبوں کے گھروں میں جاتی، ان کو پیسے دیتی. کسی کے گھر میں دانے نہیں دانے دے آتی، چاول نہیں چاول دے آتی، آٹا نہیں آٹا دے آتی، گھی نہیں گھی دے آتی. کسی کا بچہ بیمار میڈیسن کے لیے پیسے دے آتی. کسی کا بچہ زیر تعلیم کتابیں یونیفارم اس کے گھر میں جا کے دے آتی اور کہتی دیکھو نا ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو نا کتنے اللہ والے ہیں، دیکھو نا کتنی انداز کرتے ہیں، کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں. جو کلمہ تمہارا وہی کلمہ ہمارا، جو قرآن تمہارا وہی قرآن ہمارا. ملا ظالم ہے، یہ مولانا ظالم ہے، یہ مولوی ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. ہم تو بڑے اچھے ہیں. ساری زندگی اور مسلمان عورتوں کو یہی کہتے کہتے اور یہی بک بک کرتے کرتے، یہی جھوٹ بولتے
یہی بکواس کرتے اس کی ادھر گئی. میں نے اس کو اس کا انجام دیکھا ہے, میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میرے بچپن کے دور کی بات ہے. اللہ کا عذاب اس میں کیسے آیا کہ مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے اس پہ فارس کا اٹیک ہوا, فارس کا حملہ ہوا, اور حملہ اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا, زبان جاری ہو گئی. اللہ کی قسم جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی. یقین جانیے جب بھی بات کرتی, گفتگو کرتی, کتے کا ساؤنڈ نکلتا, کتے کی آواز نکلتی. صبح بھونکتی, دوپہر بھونکتی, شام کو بھونکتی, رات کو بھونکتی. آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی. اور ہمارے محلے میں پہلے تو یہ مشہور ہو گیا, انہوں نے سوچا ان مرغیوں نے کوئی کتا پال لیا ہے کہ جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے. انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ کوئی کتا نہیں بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ ہے جسے پروردگار نے اسی دنیا کے اندر ہی کتیا بنا دیا ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. تو اللہ نہیں چھوڑتا جو سرور کائنات کے بارے میں کوئی بکواس کرے اور میرا پروردگار اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اللہ نہیں چھوڑتا. چونکہ یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی عزت کا, ناموس کا, حق نبوت کا, اس لیے میں تمہیں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں اگر اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہتے ہو, اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو, تو قادیانیوں کا, ان گستاخان رسول کا, ان مرتدوں کا تمہیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا. کرو گے؟ ورنہ علماء نے دیکھا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے یاری کرے اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا, کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قادیانیوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. قادیانی کیسے کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہوتے ہیں. اگر ان سے یاری کرو گے, دوستی کرو گے, تمہارا حال بھی یہی ہوگا. انشاءاللہ آج کے بعد یہ وعدہ کرو کہ جو سرور کائنات کا نہیں ہمارا بھی ہو سکتا. پکی بات. انشاءاللہ. میرا سگا چچا کون, میں نے کہا بھی باہر نہیں جا رہا, میرا علامہ صاحب سگا چچا, اس کا نام تھا شبیر احمد. ساری زندگی اس نے قادیانیت کو پرموٹ کیا. شیزان فیکٹری لاہور بند روڈ پہ جاب کرتا تھا, اور مرنے سے پہلے اتنا بڑا مرغئی تھا, مرنے سے پہلے لکھ کے لے گیا کہ جب میں مروں میرے سارے مکان, میری ساری زمینیں, میری ساری پراپرٹی, میرا سارا بینک بیلنس قادیانیت کی تبلیغ کے لیے خرچ کر دیا جائے, اور لوگوں کو مرزائی کرنے کے لیے میرا سارا پیسہ خرچ کر دیا جائے. جب میں مسلمان ہوا میں نے چچا کو بڑا سمجھایا, دلائل دیے, کتابیں پیش کی, قرآن پاک سے دلائل دیے, احادیث رسول سے دلائل دیے, اور مرزائی کتابوں سے ریفرنسز دیے. اور میں نے کہا اوے چچا ڈر جا اللہ کے عذاب سے, اور ڈر جا قبر میں آنے والے سانپوں سے, اور خوف کر قبر میں آنے والے اژدہوں سے, بچھوؤں سے, کیڑوں سے, مکاروں سے, اور پناہ مانگ روز محشر کی گرمی سے, پناہ مانگ روز محشر کے عذاب سے, اور پناہ مانگ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے, اور قادیانیت میں لانتے بیچ کے اسلام قبول کر لے. سبحان اللہ. بڑا سمجھایا, لیکن یقین جانیے ڈر سے مسئلہ ہوا. ایسا خبیث آدمی تھا. ایک دن میں نے چچے سے سوال کیا, میں نے کہا چچا ایک بات تو بتا,
اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی شیطان، اگر کوئی لعنتی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بکواس کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، تو بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو گالی دینے والا یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ اس نے کہا بدترین کافر ہے۔ یقیناً نے یہی کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے، میں نے وہ کتاب کھول کے چچا کے سامنے پیش کر دی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 11 ہے۔ لکھنے والا، پکڑنے والا یہ قادیان کا چمگادڑ، کہنے والا، لکھنے والا یہ قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ یہ کتاب مرزا قادیانی قذاب کی ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ جس نے مزید تسلی کے لیے دیکھنا ہو، کسی مرضی کو دکھانا ہو، تو قادیانیوں کی اپنی آفیشل ویب سائٹ ہے الاسلام.org، جس کا جی چاہے وہاں پہ جائے، بک سیکشن میں جائے، کتاب کا نام لکھے، جلد نمبر 11 لکھے، صفحہ نمبر 281 لکھے، یہی بکواس نیٹ میں بھی اور ویب سائٹ میں بھی آ جائے گی۔ یہ کتاب کا میں نے صفحہ نمبر 291 کھول کے اس کے سامنے پیش کیا۔ سنیے، اس کے اندر یہ قادیان کا حرامی پلہ، یہ قادیان کا بندر مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کیا بکواس کرتا ہے۔ ہائے ہائے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے زہر بکتا ہے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہو لعنت۔ اور میں نے کہا بتا، اللہ کے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی گالی بکی، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بن باپ کے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے، حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا اور باپ ہی نہیں تو دادیاں کدھر سے آ گئیں؟ قرآن پاک کا بھی انکار کیا۔ میں نے کہا بول، جو بے ایمان قرآن کا انکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ اس نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ یقین جانے یوں بک پکڑی، اب 2-3 صفحے آگے پڑھے، 2-3 صفحے پیچھے پڑھے۔ میں نے سمجھا شاید کہ ابھی مرضیت میں تھوک کے مسلمان ہو جائے گا۔ خود ہی تو کہا نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں۔ لیکن یقین جانے اس نے آگے سے ایک ایسی بات کی، میرا کلیجہ جل کے کباب ہو گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے کہا سنو، ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے محلے دار ابھی بھی اس کی عبرتناک موت کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا پھر اللہ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو حرامی باللہ بکواس کرے، میرا پروردگار عبرت
عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اور اس کے مرنے سے چند مہینے پہلے اللہ کا عذاب کیسے آیا اور اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی, سوکھ کے کانٹا بن گیا, نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا, کبھی چیختا کبھی چلاتا, کبھی ہنستا کبھی روتا, کبھی گالیاں بکتا. پھر حال یہ ہو گیا گھر والے علاج کرا کرا کے تھک گئے, شفا نہیں ملتی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے حکیم, بڑے بڑے ہسپتال چینج کر کر کے تھک گئے, شفا نہیں ملتی تھی. پھر حال یہ ہو گیا پیشاب آتا بستر پہ کرتا, گندگی آتی پخانہ آتا بستر پہ کرتا. بعد میں میڈیکل سٹور سے بڑے سائز کے پیمپر ملتے ہیں, وہ پیمپرز لگا دیے گئے, پھر بھی حال یہ تھا. ایسی بدبو آتی اہل محلہ کا جینا حرام ہو گیا. میری پھوپھی اب تک مرزین ہے, اس بات کی گواہ ہے. میرے گھر والے ابھی تک اس بات کے گواہ ہیں کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے اس کے دونوں ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے, پھر ہاتھ نیچے نہیں آئے, سارا وجود کانپتا تھا, یوں کرتا تھا اور کہتا تھا چلے جاؤ, میں نہیں جاؤں گا, چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ, میں نہیں جاؤں گا. ساتھ ننگی اور گندی گالیاں بکتا, آخرکار یہی کہتا چلے جاؤ, میں نہیں جاؤں گا. عبرت کا نشان بن کے اور کتے سے بری بہت بن کے جہنم واصل ہو. استغفر اللہ. اللہ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے پیاروں کو جو بدبخت گالیاں بکے. میرا پروردگار عبرت کا نشان بناتا ہے ایسے لوگوں سے. پھر جو یاری کرے, دوستی کرے, تعلقات مراسم استعمال کرے, اللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے. پچھلے سال لاہور میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی, مرزئی تھی, اس کا سارا خاندان مرزئی تھا, مسلمان ہوئی. اس نے ہمیں بتایا کہ میں چونکہ لڑکی ہوں, عورت ذات ہوں, اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتی, لیکن کہا سنو میں مسلمان کیسے ہوئی. کہا میرا سگا باپ, میرا سگا تایا, سگا چچا, یہ تینوں کے تینوں اور مرزئیوں کے مبلغ تھے, ساری زندگی مرزیت کے لیے کام کیا. ایک رات سوئے, راتوں رات تینوں کا دماغ ایسا پاگل ہوا کہ تینوں کے تینوں دماغ الٹ گیا. صبح اٹھے تینوں پاگل ہو چکے تھے, اور کہا پاگل ایسے ہوئے کہ تینوں اپنا پخانہ خود کھاتے ہیں. اپنی گندگی ہم نے روکا, مارا, پیٹا نہیں سمجھے. بڑے بڑے علاج کروائے ڈاکٹروں کے پاس, بڑے بڑے کلینیکل سائیکالوجسٹ, بڑے بڑے اور سائیکیٹرسٹ, بڑے بڑے ماہرین نفسیات ان کے پاس لے کے گئے. نہیں سمجھے, بندہ رکھ لیا گھر میں, ان کا دھیان رکھو, نہیں سمجھے, پیمپر لگا دیے. لیکن کیا ہوتا, رات کو پیمپر لگاتے, اوپر سے ٹیپوں سے رول کرتے, صبح اٹھتے تو نظر آتا کہ پیمپرس پھٹے ہوتے تھے. اپنے ہی پیمپرس میں انگلیاں مار مار کے غلاظت کھا رہے ہوتے تھے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. میرا یوٹیوب پہ جائیں, آپ میرا نام لکھیں عرفان محمود بھٹ. میرا 1 گھنٹے کا آپ کو ایک لیکچر ملے گا, ایک پروگرام ملے گا. میں نے پورا گھنٹہ ایسے نہیں کہ جذبات میں کتابوں سے, حوالوں سے, ریفرنسز سے میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی وہ انگریز کا پالتو کتا, مرزا قادیانی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرنے والا, اور قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا, جس کو قادیانی اپنا نبی کہتے ہیں, جس کو قادیانی اپنا رسول کہتے ہیں. میں نے بتایا مرزئی کتابوں کے حوالوں سے بتایا کیسے اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں اور گر کے کتے سے بری لیٹرین کے اندر موت مر گیا. میں نے بتایا کہ مرتے ٹائم اس کے منہ سے, نیچے سے, دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی.
استغفر اللہ. عبرتناک موت مرا اور اپنی اسی غلاظت میں گر کے کتے کی موت مرا. مرنے کے بعد غلاظت نکلنا بند نہیں کیا، نکلتی رہی. قادیانی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھونستے کبھی نیچے ڈالتے. اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا. پہلے سے بڑے گولے لے کے کبھی منہ میں ڈالتے کبھی نیچے ڈالتے، نکال دیتا. جھاڑو مار کے اس خنزیر کو دھویا گیا. پلاسٹک کی شیٹوں میں رول کر کے اس کو ایک تابوت کے اندر ڈال کے تابوت کے نیچے توڑی کی تہ لگائی، اوپر اس خنزیر کو رکھا، اوپر سمیت توڑی کی تہ لگا کے تابوت کو لوک کر کے بذریعہ مال گاڑی کے لاہور کے پلیٹ فارم نمبر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کی لاش کو ارتھی کو بک کر کے بذریعہ ٹرین کے قادیان پہنچا کے قادیان کی گندی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں نے پورے حوالوں سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جب یہ مرنے کے بعد ایک اللہ کے ولی آپ سب جانتے ہیں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اس کی قبر پہ گئے، قادیان گئے، مراقبہ کیا، واپس لوٹے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں. اور قبلہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا، ایک پاگل کتا دکھائی دیا، اپنی ہی قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. فرمایا لوگوں سنو، وہ میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا. استغفر اللہ. میری انشاءاللہ اس موضوع پہ ایک کتاب آ رہی ہے، اس کا ٹاپک ہی یہی ہے. میں نے بتایا کہ قادیانی کیسے مرتے ہیں. میں نے بتایا جو ایسے لوگوں کی فیور کرے، ایسے لوگوں سے یاری کرے، دوستی کرے، اللہ اس کے ساتھ بھی اس کا انجام کیا کرتا ہے. میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں، صرف اس نیت سے، اس جذبے سے یہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، سرور کائنات سے اور محبت کرتے ہیں، سرور کائنات کے عاشق ہیں. انشاءاللہ اس نیت سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان پہ عمل کریں گے. آج کے بعد ہمیں زہر کا پیالہ پینا تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن سرور کائنات کے اور دشمن مستعار رسول مرزائیوں سے تعلقات برداشت ہو سکتے ہیں. بھائی کاٹ کرو گے انشاءاللہ. بات کو شارٹ کرتا ہوں. جب میں مسلمان ہوا مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے، ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے. میرے باپ نے میرے منہ پہ تمانچے رسید کیے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے گئے، بڑی بڑی لالچ دی گئی اور یہی کہا گیا کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا رسول مان لو. لیکن میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا. اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان تو آمینہ کے لال نے کیا ہے، اور میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دے گا انشاءاللہ. ہر ٹکڑے سے آواز ہی آئے گی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا اور پیر سید مہر علی شاہ گولڈری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے اس کا کام کرتا ہے اس کی گفتگو سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ زندگی کے اندر بڑے بڑے ایسے موڑ آئے، ایسے نشیب و فراز آئے، ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے، گل کر دینے والے ایسے ایسے سیلاب آئے، ایسے ایسے طوفان آئے۔ میرا یقین کامل ہے ان میں حائل پروردگار کی عطا کردہ ثابت قدمی رہی، ان میں حائل سرور کائنات کی نگاہ کرم رہی کہ وہ قادیانی جتنے مظالم کے پہاڑ توڑتے، میرا ایمان شاہین بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا۔ اسی گھر کے اندر سب سے پہلے میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 13 مہینہ پہلے وہ مسلمان ہوئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہنیں، ان کی فیملیز ایک ایک کر کے سب کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ میرے والد صاحب مرزائی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب مرزائی جماعت کے صدر رہے۔ اپنو تم بھی سنو اور مرزائیوں تم بھی سنو، تمہاری جماعت کا صدر میرے والد صاحب نذیر احمد صاحب اللہ نبی نے کرم کر دیا، ابھی آپ کی عمر 83 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت میں ڈوب کے میرے ہاتھ میں مسلمان ختم نبوت، دار ختم نبوت، ملت عرفان بخش صاحب۔ اب تک ہماری فیملی میں 50 پلس لوگ مسلمان ہو چکے، پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے قادیانیوں کے پنڈت پادری، اب تک اللہ نبی کے خاص کرم سے 1000 سے زیادہ قادیانیت میں لاتے بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے۔ تو پھر بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ بقول تاجدار گولڈا کہ جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں بولو سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ بابا جی ثابت کر گئے، اور وہ ختم نبوت کا عظیم جرنیل، وہ ختم نبوت کا چوکیدار، وہ ختم نبوت کا سپاہ سالار جس نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی تمام بک کا جواب دیا، جس نے تمہیں ختم نبوت کا شعور دیا، جس نے تمہیں عشق رسول کی چنگاری اور نوجوان کے اندر پیدا کر دی، جس نے تجھے بتایا کہ لوگوں اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اگر تمہیں اور مارا جائے تو دریغ نہ کرنا، اگر تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائے تو دریغ نہ کرنا، تیری ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جائیں تو دریغ نہ کرنا، ختم نبوت کے لیے اگر تم پہ اور دھوئیں چھوڑے جائیں تو دریغ نہ کرنا، اگر تم پہ شرم کی جائے تو دریغ نہ کرنا۔ ہائے ہائے ختم نبوت کے لیے اگر تیرے گھر کی سیڑھیوں سے تجھے گھسیٹ کے اتارا جائے تو دریغ نہ کرنا۔ ہائے ہائے سرد راتوں میں رات کے پچھلے پہر تیری رضائی پہ ٹھنڈا پانی چھوڑا جائے تو دریغ نہ کرنا، جس نے تجھے یہ بتا دیا سرور کائنات کی عزت ناموس ختم نبوت اس کے لیے جان جاتی ہے تو پرواہ نہیں، مال جاتا ہے تو پرواہ نہیں، اور گھر بار جاتا ہے تو پرواہ
اور قبلہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گیا تم نے دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ تھی، دنیا سے گیا اور زبان پہ کلمہ تھا، دنیا سے گیا تم نے دیکھا طریق انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ اور میرے بابا جی کا تھا، جس کے جنازے پہ زمین والے بھی تھے، آسمان سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ جاگو جاگو اور جو سبق قبلہ بابا جی نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھا کے گئے ہیں، اسے یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں صرف آخر میں چند بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نبی نے کرم کیا، میں نے یہ کتاب لکھی، میری یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اتنی مقبولیت پا گئی، یہ کتاب کا 41واں ایڈیشن اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ آپ کی گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری جس کا نام ہے احمد علی ظفر صاحب 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، اس کتاب کا انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا، یورپ پہنچی، امریکہ پہنچی، لندن پہنچی، اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت پہ لاتے بیچ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ باقی تفصیل آپ میری اس بک میں پڑھیں گے، باہر موجود ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں کتاب لے کے جائے۔ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا ذکر ہو، سرور کائنات کی ناموس کے چرچے ہو، ختم نبوت کی کتابیں ہو، اللہ نبی کا کرم ہوتا ہے، اس گھر کی ٹینشنیں، مشکلات، بیماریاں، آفات، جادو، جنات پروردگار ختم نبوت کے کام کے اور صدقے سے دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آدھی قیمت میں آپ کو کتاب ملے گی، ہر مسلمان بلکہ 2-2، 5-5، 10-10 آگے تقسیم کرنے کے لیے لے کے جائیں، کسی اچھے کام کی نیت کر کے، جو دل کے اندر ارمان ہے اس کی نیت کر کے، سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری کی نیت کر کے اسے لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کام کی لاج رکھے گا، انشاءاللہ اس کی مشکل دور کر دے گا۔ باقی تفصیل اس میں پڑھیے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ قادیانیوں کا سب سے بڑا طریقہ واردات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان کو لڑکیاں، پیسہ، ویزے، نوکری، جائیداد، گھر، گاڑی، بنگلہ، فیکٹری، ملین دے دے کے لوگوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن سنو، اس سے بھی زیادہ جو خطرناک ان کا حملہ ہے وہ یہی ہے، اور ہمارے بڑے ہم سے یہی کہتے تھے کہ جب بھی مسلمان ملے یہی کہو، جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان کا ایمان برباد کرو۔ میں آپ دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی کوئی ناطہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی قذاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جب قادیانیوں کو آپ کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا، جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی قرارداد قومی اسمبلی پیش کی، تب قادیانیوں کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر، جسے قومی اسمبلی بلایا گیا،
اور یہ ساری کتابیں حوالے ریفرنسز یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھے جن کی تیاری علماء کرواتے اور سارے مقام میں کر کے علماء عوام میں حکم نبوت کی اس تحریک کو کامیاب کیا. آخرکار قومی اسمبلی میں یہ دلائل جب پیش کیے گئے تو آپ کی قومی اسمبلی بھی پکار اٹھی کہ یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں. یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی. کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا مرزا قادیانی، پیج نمبر 270، 271، 272، 273. ان تینوں صفحات میں سنیے اس نے کیا بکواس کی. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے محمد کے روپ میں دوبارہ بھیج دیا. کہتا ہے محمد دنیا کے اندر 2 بار آئے. پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں آئے. آگے کہتا ہے نعوذ باللہ چونکہ میں دنیا میں محمد بن کے آیا، کہتا ہے میری روحانیت، میری اسپرچول پاور، کہتا ہے پہلے محمد سے اقوی ہے، اکمل ہے، اصل ہے، اعلیٰ ہے. کہتا ہے لوگوں پہلا محمد 1 رات کا بے نور چاند تھا اور میں مرزا قادیانی 14 رات کا چاند ہوں. اور مجھے بتا جو سرور کائنات کی شان میں اتنی بڑی اور بکواس کرے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین یہ میرے پاس کتاب ہے. اب یہ سارے دلائل، سارے حوالے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے، کسی کھڑے میں پیش نہیں کیے گئے. میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی پاکستان کی حکومت نے ان قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا. ان کے کفر ہیں جن کی بیس پہ ان خبیثوں کو کافر قرار دیا گیا. مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے پروردگار کو گالی بکے، کلمہ پڑھ کے سرور کائنات کی شان میں بکواس کرے، کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت ان کی شان میں بکواس کرے، اور یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ بدترین کافر ہے. یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی کذاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 194 پہ سنیے کیا بکتا ہے. سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسین کی شان میں اور بکواس کرتے ہوئے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے نماز سے یہ بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ امام حسین میرے سامنے ایسے ہے جس طرح کستوری کی خوشبو کے سامنے گوں کا ڈھیر ہوتا ہے. آئے ہائے ان کو کستوری کہتا ہے، امام علی مقام کو اور گوں کا ڈھیر کہتا ہے. اور مرزائی سے یاری کرنے والے اور مرزائی سے پیار کرنے والے، ان کے گھروں کے کھانے کھانے والے. اور مجھے بتا جو کمینہ، جو حرامی اور تصور کائنات کے پیارے اہل بیت کو اتنی بڑی گالی بکے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر؟ قومی اسمبلی کے اندر یہ ساری بکواسات پیش کی گئی. پھر آخری بات سنو. قادیانی چیختے، چلاتے، روتے جناب سپریم کورٹ پہنچے کہ دیکھو ہمیں کافر قرار دے دیا گیا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. سپریم کورٹ پہنچے کہ دیکھو 84 میں ضیاء الحق کے دور میں ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی، ہم اوپنلی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے باہر دیوار پہ اللہ نبی کا نام نہیں لکھ سکتے. دیکھو نا دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو پاکستان میں ہم پہ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ سپریم کورٹ نے کہا سنو
دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، تم دھوکے باز ہو، تم نے اللہ کی شان میں بکواسات کی۔ یہ کتابوں کا ڈھیر میرے پاس ہے، یہ کتاب اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ چور ہے، یہ کتاب اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اور یہ کتاب کہتا ہے جلد نمبر 12 کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کھا جانے والی آگ ہے، یہ کتاب تذکرہ اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، سپریم کورٹ نے کہا تم نے اللہ نبی کو گالیاں بکی ہیں، جو اللہ نبی کو گالی بکے بولو مسلمان ہو سکتا۔ پھر یہ کتاب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، فل بینچ کا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718، اس کے اندر سپریم کورٹ کے 5 سینئر جسٹس صاحبان نے اس فیصلے میں اس کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ سنو کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، قادیان سے پرنٹ ہوئی، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد، پیج نمبر 158 ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں ایک دفعہ اور محمد کو بھیجے گا، ہائے ہائے ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو بھیجے گا۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے اس لیے مرزائیو جب بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور دھوکہ، اس سے بڑھ کے اور دجل، اس سے بڑھ کے اور فریب، اس سے بڑھ کے اور کمینگی، اس سے بڑھ کے اور حرام پائی، اس سے بڑھ کے اور ضلالت ہو سکتی ہے؟ کہے کلمہ یہی پڑھ لفظ محمد آئے تو تصور سوچ، قادیان لے جا، تجھے کہتا ہے کہ تیرا کلمہ ٹاٹا وہی کلمہ ساٹا، اور مجھے بتا تجھے کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ نبی کو تو گالیاں بکے پھر بکواس کرے، تجھے مسلمان کہے۔ اسی لیے پاکستان کی قومی اسمبلی نے، اسی لیے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے، اسی لیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے، اسی لیے پاکستان کی ہائی کورٹ نے، اسی لیے پوری دنیا کے اندر سارے مسلمان ان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ قادیانی گستاخان رسول ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، انہوں نے قادیان کے بندر مرزا قادیانی کو نبی کہا۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آج کے بعد یہ وعدہ کرتے ہو کہ مرزائیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے، ختم نبوت کا کام بھی کریں گے، انشاءاللہ قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا، اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں میں سنے آئیں پیا دے دے صدر پھر دیا مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹری ملنی ہے رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے، جج ہجوہ دی ڈکی آن میرے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، جیرے کہنے سن نال مرانگے تیرے اج اولا بھی بازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن میں جوال کھولے، ہائے ہائے حقیقت ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، ہونا ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، جدو خزانے چمن میں جوال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد پھوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں سونے کملی والے دیا بولو یاریاں نے۔ اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ